تو حدیث پاک میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رشک کرنے کے لائق دو لوگ ہیں، جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مالداروں کو دیکھ کر، صاحب اقتدار کو دیکھ کر، یا اور دنیاوی اعتبار سے کوئی رتبہ یا مرتبہ یا درجہ رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ آدمی یہ آرزو کرے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں رشک۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر دنیاوی اعتبار سے لوگ رشک کرتے ہیں نا۔ کسی کے یہاں دیکھے بہت سارے گاڑیاں ہیں، ارے میرے پاس بھی رہنا بھائی ہے، اس کے پاس اتنا بس پیسہ آ گیا، میرے کو بھی آ جانا، میں بھی اتنے گاڑیاں لوں گا۔ کسی کا بنگلہ دیکھے، کیا شاندار ہے بھائی، میرا بھی رہنا ایسا۔ کسی کی خوبصورت بیوی دیکھے، حالانکہ کسی کی بیوی پہ بری نگاہ ڈالنا بری بات ہے، حرام ہے، لیکن اب دیکھے تو آرزو ہوتی ہے اپنی بھی ایسی رہنا تھا۔ اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں، تو یہ چیزوں پر انسان رشک کرتا ہے۔ لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو افراد ایسے ہیں جو واقع میں لائق رشک ہیں، قابل رشک ہیں۔ کون ہے؟ اس میں ایک رجل، ایسا شخص آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا۔ قرآن تو اللہ نے سب کو دیا، مگر لیتے سب نہیں ہیں، دیا سب کو ہے۔ بعض لیتے ہیں اپنی اپنی مرضی سے لیتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا نہیں لیتے۔ تو اللہ نے جس کو قرآن مجید دیا ہے، یعنی جس کو علوم القرآن دیا، یا قرآن میں مہارت دی، یا قرآن کے ایسی چیزوں سے اس کو واقف کیا جو عام طور پہ لوگ نہیں ہوتے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ، بس اس کو لیے کھڑا ہے۔ یہ لیے کھڑا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، قرآن کی خدمت کر رہا ہے، اس کو لیے کھڑا ہے۔ آنا اللیل و آنا النہار، آنا اللیل و آنا النہار سے مراد کیا ہے؟ دن اور رات کی گھڑیوں میں، یعنی دن رات، صبح شام۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز رہتے ہیں، اور رہنا بھی چاہیے۔ یہ اور بات ہے، مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کے، بالخصوص نوجوانوں کے، آج کل فضول ایکٹیویٹیز زیادہ ہے۔ دنیاوی جو ہے یا تو کاموں میں مشغول ہے، رہنا چاہیے، جائز کاموں میں، حصول رزق کے لیے کوشش کرنا منع نہیں ہے، لیکن مقصد حیات نہیں ہے یہ۔ قرآن مجید کے علوم جو اللہ نے بندے کو دیے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ ان علوم کو خود بھی عمل میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائے۔ ایسا شخص جو دن رات قرآن کی خدمت میں لگا ہے، قابل رشک ہے۔ اس کو دیکھ کر بندے کو رشک کرنا چاہیے کہ مولا کاش میں بھی ایسا ہو جاتا تھا کہ دین و دنیا کی بھلائی کو میں حاصل کر لیتا جیسے یہ حاصل کر رہا ہے۔ اور دوسرا کون شخص ہے؟ وہ رجل، ایسا آدمی آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس کو مال عطا کیا ہے، تو مال تو سب کے پاس رہتا ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن ایسا شخص جس کو بہت مال دیا گیا ہو، فہو ينفق من، بس وہ اس کو خرچ کر رہا ہے، جمع کر کے نہیں رکھ رہا ہے۔ فہو ينفق من آناء اللیل و آناء النہار، دن رات خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دن رات آدمی جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، کمانا اور جمانا، یہی تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے نا۔ لیکن وہ شخص ایسا ہے جو کچھ اللہ اس کو نوازتا ہے، اس کو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات گرامی تھی تو ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔